میرا ایک غریب ابا جو پہاڑی انسان بکریاں چرانے والا، کاش کہ آج اگر وہ بھی زندہ ہوتا۔ میں کسی شیخ الحدیث کا بیٹا نہیں، میں کسی سرمایہ دار کا بیٹا نہیں، اتنی عزت ان طلباء نے مجھے دی ہے، اتنی عزت مجھے ان طلباء نے دی ہے، بات کہنے کی نہیں ہے۔ میرا بیٹا بھی ابھی وہ فارغ ہو چکا ہے، اور لیکن اپنے بیٹوں سے، اپنے عزیزوں سے وہ محبتیں، وہ شفقتیں، وہ عقیدت نہیں دیکھی جو ان پٹھانوں سے، بلوچوں سے، سندھیوں سے، سرائکی اور مہاجر سے، ان سے جو محبتیں دیکھی، خدا کی قسم اولاد میں اس کا تصور بھی نہیں۔ آپ حضرات سوچیں، یہ مدرسہ کسی شہر میں نہیں ہے، شہر کے وسط میں نہیں ہے، یہ گنجان آبادی میں بھی نہیں ہے۔ یہاں ہمارے وڈیرہ نور محمد صاحب بھی آگئے، علاقے کے لوگ موجود ہیں، 4000 میں 6000 میں یہاں پر پلاٹ بیچتے تھے۔ جب سے مدرسہ آباد ہو گیا، خلق خدا جمعے کو بھی اس مسجد میں جگہ نہیں ہوتی۔ ہمارے دوست عزیز ہیں جو یہاں تشریف فرما ہے، حضرت بیلی صاحب اور بلال صاحب، یہ حضرات آئی ہوئی، ان کا کہنا یہ تھا کہ مسجد بڑی بنائی جائے، لیکن اس جنگل میں کون آئے گا، اس جنگل میں کون آئے گا؟ مجھے پتہ نہیں تھا، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سلیم اللہ خان کی دعاؤں میں کیا پاور ہے، میرے اساتذہ کی دعاؤں میں کیا پاور ہے، اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ مسجد بنانے والے کہہ رہے تھے کہ مسجد اس سے بڑی بنائی جائے، اور ساتھیوں نے مجھے کہا جمعہ شروع کر دو۔ میں نے کہا کہ جمعہ نہیں، یہاں کون آئے گا اس دیہات میں؟ جمعہ شروع کیا، میرے عزیز آگے، میرے یہ کہ مرشد یہاں تشریف فرمائے، پیر مختار الدین صاحب، میرے مرشد سید مولانا صدیق شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیٹا بھی آیا ہوا یہاں، محمود شاہ جو آپ سے مخاطب تھوڑی دیر پہلے مخاطب ہو گئے، وہ گمان بھی نہیں تھا کہ اس جنگل میں کون آئے گا۔ ارادہ یہ تھا کہ 4 طالب علم آئیں گے تب بھی پڑھاؤں گا، 400 آئیں گے تب بھی پڑھاؤں گا، اور 4000 آئیں گے اسی طرف پڑھاؤں گا۔ اور یہ بات کہنے کی نہیں ہے، لیکن سلیم اللہ خان ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ سے طوفان آ کر کے ٹکراتے تھے۔ 30 سال میں نے وہاں زندگی گزاری، اور 27 سال میں وہاں امام رہا۔ کہاں سلیم اللہ، کہاں یہ چرواہے کا بیٹا؟ میں جامع فاروقیہ کا امام